گا۔ آگے کائنات کی چیزوں کا ٹیم ورک ہے، پرندوں اور چڑیوں، طوطوں اور بادلوں کی صورت میں، اور آپ کو مجھے بھی پیغام دیا جا رہا ہے اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہو تو اکیلے کر لو، تمہارا نام شاید دنیا کی کسی کتاب میں بھی لکھ دیں گے لوگ، ٹاپرز میں بھی آ جاؤ گے، اور اگر کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہو تو ٹیم ورک کرو۔ اگلی آیات کا یہی پیغام ہے، آیت 41 سے 46، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، ہر ایک کی نماز اور تسبیح سے معلوم ہے، لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے۔ کبھی جہاز کی کھڑکی سے بادل دیکھے ہوں تو اس کو ذہن میں لائیے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے مینہ برستا ہے، وہی آسمانوں کی جانب اولوں کے پہاڑوں میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے ہٹا دے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلی۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا ہے۔ آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے پانی ہی سے پیدا کیا، ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان کا بچہ ان چاروں کیفیات سے گزرتا ہے، پہلے پیٹ پہ گھسٹتا ہے، پھر ہاتھ اور پاؤں پکڑ کے چلتا ہے، اور اس کے بعد پھر سیدھا چلتا ہے اور پھر بھاگتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہمیں صرف اپنے بچوں میں بھی نظر آ سکتی ہے۔ بلا شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی، اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، یعنی اللہ نے جو بتانا تھا بتا دیا، اب ماننے کی توفیق مانگو۔ قرآن میں اللہ چڑیا، طوطے، پرندے، بادل، ان سب کی باتیں بتا کے کہتا ہے کہ یہ فطرت پہ چل رہے ہیں تبھی فائدہ مند ہے، اللہ کے حکموں پہ چل رہے ہیں، اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ جب ہم انسان کریں گے ایسا تو ایسے ہی ہوگا۔ کتنا انیوژل واقعہ بارش ہونا، کوئی اوپر چھلنی لگی ہوئی ہے جو چھن 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 سوراخ چلتے ہیں۔ پرندے کو اڑنا کتنی بڑی بات ہے، ایک جہاز لاکھوں ٹنوں وزن ہوتا ہے اور شاید ملینز ڈالرز کا ہوتا ہوگا، پھر بھی گر کے تباہ ہو جاتا ہے۔ چڑیا تو آج تک گر کے تباہ نہیں ہوا۔ کبھی آپ نے سنا کہ چڑیا کریش ہو گئی، چڑیا کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا؟ اور آپ پڑھیے ذرا چڑیوں میں سے وہ جو سائبیریا کے ساحلوں سے اڑ کر سمندروں سے دوسری جاتے ہیں، ابھی یاد نہیں ہے لیکن آرٹیکل شیئر کیا تھا، کئی ہزار میل کا سفر بغیر کھائے پیے رکتے ہیں، شاید 15 دن مستقل اڑتے رہتے ہیں۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ چڑیا سائبیریا میں چلی جاتی ہے نا تو بیک ہوم اپنے انڈے جو ہیچ کرتی ہے نا اس کو اپنی گرمی دے رہی ہوتی ہے۔ یہ تو بس آپ کو مجھے یہی کہنا پڑے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو خشک زمین کی پیاس بجھاتا ہے بادل، ٹیم ورک کی وجہ سے۔ اس قرآن کی بارش کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اپنی سکلز قرآن کے اس نور کو پھیلانے میں ڈال دیں، امر ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کے بعد بھی آپ کا کام باقی رکھے گا، اور اللہ کرے جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام کو قیامت تک باقی رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے۔